وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان السید بنا دارا واتخذ معدبة وبعث الداعیہ فمن اجاب الداعیہ دخل الدار واکل من المعدبہ۔ اور السید، السید اللہ، الدار الاسلام، والمعدبہ الجنہ، والداعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک سردار ہے، بادشاہ ہے، جس نے جو ہے ایک مکان بنایا عالیشان، ایک مکان عالیشان بنایا اس بادشاہ نے، اور اس مکان میں دسترخوان لگایا، طرح طرح کی نعمتیں سجائی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی نعمتیں، جن نعمتوں کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی نعمتیں سجائی کہ انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ واتخذ معدبة، دسترخوان لگایا اپنے بندوں کے لیے۔ وبعث الداعیہ، داعی کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں، جاؤ میرے بندوں کو میرے دسترخوان پر آنے کی دعوت دو، کہ میرے بندے میرے دسترخوان پر آویں اور میرے دسترخوان سے نعمتوں کا استعمال کرے۔ کیسا دسترخوان؟ ایک جھلک اٹھا کے دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادنا درجے کے جنتی کے پاس 300 فرشتے صبح اور شام اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے پیالے لے کر کے صبح اور شام حاضر ہوں گے۔ ہر پیالے کی ڈش الگ ہوگی، ہر ایک کا رنگ الگ ہوگا، ہر ایک کا مزہ الگ ہوگا، اور جتنے ذوق اور شوق سے پیالے کی ابتدا میں یہ نعمت کا استعمال کرے گا، وہی ذوق اور شوق پیالے کے ختم پر بھی باقی رہے گا۔ ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں، بریانی دیکھ کر کے منہ میں پانی آتا ہے جی، اور شروع کرتے ہیں، اور تھوڑی سی کھانے کے بعد بس طبیعت ہٹ جاتی، نہیں بابا بس اب نہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو نعمت کا مزہ ابتدا میں ہوگا وہی نعمت کا مزہ انتہا میں ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جب ان نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا، یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، یہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جنت میں اتنی نعمت عطا کی ہے کھانے پینے کی کہ اگر میں ساری جنت والوں کو صبح شام دعوت دوں تو مولا کریم پھر بھی میری نعمت میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، انہیں کی لمیٹڈ، تو ادنا ہے نا، معمولی ہے نا، چل تھوڑا تھوڑا کھا لے بس، اللہ کا احسان جان۔ ادنا درجے کا جنتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10,000 خادم جی اس کے سامنے طرح طرح کی ڈشیں لے کر کے صبح شام حاضر ہوں گے جی، جس کے اندر کھانے کی چیزیں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، چڑیوں کا گوشت۔ فرمایا درخت طوبہ ہے جنت میں، عجیب و غریب درخت ہے، اس کی عجیب و غریب صفات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کیا ہے، اس کے خوشے کتنے بڑے ہیں، یعنی جس میں پھل لگتا ہے خوشہ کتنا بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ سفید اور کالا کوا اپنی برق رفتاری کے ساتھ اگر اس خوشے کے ارد گرد 1 مہینے تک اڑتا رہے تو بھی ایک خوشے کا چکر پورا نہیں کر سکتا، یہ اس کا حال ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تنا کتنا ہے؟ کہا جوان بختی اونٹ 9 عمر، اگر اس کے تنے کے کنارے جڑ پھیلاؤ نہیں، جڑ اس کے تنے کے کنارے چلنا شروع کرے تو جوان اونٹ کو بڑھاپا آ جائے گا،
اور اس بڑھاپے کی وجہ سے اس اونٹ کی ہڈیاں گل جائیں گی لیکن اس تنے کا ایک چکر نہیں پورا کر سکتا. یہ درخت طوبہ اللہ نے لگا رکھا ہے جنت میں، اس کے پھل کا پھر عجیب و غریب حال. پھر اس کے اندر سے جنتیوں کے لیے کپڑے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے اندر سے کپڑے نکالے گا جنتیوں کے، یعنی وہ جنتیوں کی فیکٹری بھی ہوگی. نئے نئے کپڑے روزانہ 70 جوڑے اس کے اندر سے جنتیوں کے لیے نکلیں گے. تو ایک درخت کو فرمایا اس پر بختی اونٹ جیسے اونچے کوہان کے ساتھ جیسے اونٹ ہوتا ہے، فرمایا بختی اونٹ کے جیسے پرندے آ کر کے بیٹھتے ہیں درخت طوبہ پر. اور پرندوں کی نہ معلوم کتنی قسمیں. جب اس کے دل میں کسی بھی پرندے کا خیال آیا کہ کاش چڑیا کا مل جاتا، جی جیسے آپ کے یہاں چڑیا کا کھانے کا بہت شوق ہے جی، تو ادھر خواہش پیدا ہوئی وہ پرندہ آ کر کے خود اس کے تشت میں گر جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ اپنے پر کھولے گا. جب پر کھولے گا تو اس کے اندر طرح طرح کی ڈشیں ہوں گی، طرح طرح کے کھانے ہوں گے، اور ایسے الگ الگ کھانے ہوں گے کہ ایک لقمہ اٹھائے گا اس کے بعد دوسرا لقمہ اٹھائے گا، اس لقمے کی لذت، مزہ اور خوشبو پہلے لقمے سے الگ ہوگی. ایک طرف سے پکا ہوا ایک طرف سے بھنا ہوا، جی فرائی بھی اسی میں آ رہا ہے، تندوری بھی اسی میں آ رہا ہے جی. ایک پرندہ اور جب کھا کر کے فارغ ہو جائے گا تو وہ پرندہ اڑ کر کے چلا جائے گا، پھر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ کھانے والا یہ دیکھے گا کہ یہاں تو نعمتوں میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی. یہ اللہ کا دسترخوان واتخذ معدومۃ، کھانے پینے کی چیزیں فراوانی. ایک صحابی آئے، پھل فروٹ جی ہے فاکہۃ مما یتخیرون، جیسا پھل چاہیں جو پسند کرے جی. اور فاکہہ جو ہے بندہ جب فاکہہ استعمال کرے گا تو خالی مزے کے لیے، ڈرائی فروٹ، ہاں مزہ لینے کے لیے. تو اب جو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اس درخت اتنے کانٹے تو کسی درخت میں نہیں ہوتے، بہت انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ درخت، وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا درخت بھائی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیر کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. بیر سمجھ رہے؟ بیر جی، بیر کا تذکرہ اللہ نے کیا. بیر اس میں تو بے شمار کانٹے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں پڑھا قرآن کہ اللہ نے کہا فی صدر مخضود وطلح منضود، جی اللہ ایسے بیر کا درخت، ایسے بیر کا پھل دے گا جس کے کانٹے اللہ نے نکال دیے. اور فرمایا ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک ایسا بڑا بڑا پھل اگائے گا کہ ایک پھل میں جنتی 72 مزے پائے گا. ایک پھل میں 72 مزے. جی یہ بیر کا درخت ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انار بھی ہے کیا؟ فرمایا ہاں جنت میں انار ہے. کہا کتنا بڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تیرے باپ نے کوئی بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر اس کی کھال کو تیری ماں کو لے کر کے دیا ہے کہ اس کا مشکیزہ بنا دے. پہلے مشکیزے بنتے چھل لیتے تھے بیچ میں سے اور وہ پانی بھرنے کا مشکیزہ بن جاتا تھا. کہاں؟ کہا وہ مشکیزہ جتنا بڑا بنتا ہے جنت میں ایک ایک انگور اللہ اتنا بڑا بڑا جنتیوں کو کھلائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. فرمایا کہ رمان، انار جو آپ کے اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے لال لال جی، اتنا بڑا ہوگا کہ انار کے ارد گرد لوگ بیٹھیں گے اور انار کے ہر دانے کی لذت الگ الگ ہوگی. جی
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دسترخوان سجایا اور داعی ہوگا کہ جاؤ میرے بندوں کو دعوت دو. جس نے فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المعدبہ، جس نے داعی کی آواز پر لبیک کہا وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دسترخوان سے فائدہ اٹھایا، کھایا، پیٹ بھر کر کے کھایا. وعرض السید، اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے مالک اللہ کو راضی کر دیا. جی تھوڑے دن کا مسئلہ ہے کہ اللہ کو راضی کر دو، اللہ کو خوش کر دو، اور جو اللہ کے دسترخوان پر اس داعی نے بھیجا ہے، فرمایا السید اللہ. سید کون ہے؟ وہ سردار کون ہے؟ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک اللہ ہے. اور الدار کہا وہ اسلام کا گھر ہے. اس گھر میں آنے کو ہر ایک کو دعوت دی. واللہ یدعو الی دار السلام، یہ ہے دار السلام، یہ ہے دار الاسلام. آ جاؤ، اللہ اس کا داعی ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے اپنے بندوں کو. والمادبۃ والجنہ، دسترخوان کیا ہے؟ وہ جنت ہے. داعی کون ہے؟ الداعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ خود داعی ہے. انبیاء کو داعی بنا کے بھیجا، قرآن کو داعی بنایا، علماء کو داعی بنایا، صلحاء کو داعی بنایا. جی یہ سب داعی ہیں، دعوت دے رہے ہیں.